اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک شخص کے ہاں مہمان ٹھہرے. ہم 3 لوگ تھے. اس نے 3 بکریاں دے دی کہ چلو ایک ایک بکری کا دودھ دھو لیا کریں اور پی لیا کریں. کہتے ایسا ہی ہوتا تھا. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس چلے گئے, دودھ دھو لیا, پیالے میں رکھ دیا, میں نے اپنا حصہ تو پی لیا اور دوسرے ساتھی نے اپنا حصہ پی لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پڑا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا بھوک بہت لگی ہے, یہ میں ہی نہ پی لوں. پھر دل ہی کہنے لگا نہ یہ اللہ کے رسول کا حصہ ہے. پھر میں سکون سے لیٹ گیا. لیکن بھوک اتنی تھی, پھر میں اٹھا. پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تک نہیں آئے, ظاہر صحابہ کے پاس گئے ہیں, انہوں نے ضرور پلایا ہی ہوگا, تو یہ میں ہی پی لیتا ہوں. پھر دل نے کہا نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. پھر میں لیٹ گیا. اب چونکہ کافی تاخیر ہوئی, اب مجھے یقین بھی ہو گیا کہ آپ لیٹ ہوئے ہیں تو صحابہ کرام نے ضرور آپ کو کھانا بھی کھلایا ہوگا, دودھ بھی پلایا ہوگا, تو میں یہ دودھ پی لیتا ہوں. آخر میں نے وہ پیالہ پکڑا اور جو ہی میں نے ہونٹوں کے ساتھ لگایا, فلما تقار فی بطنی, جب وہ پیٹ تک پہنچا میری پریشانی کی ابتدا ہو گئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. میں نے چادر اپنے اوپر لی, نہ مجھے نیند آئے اور نہ مجھے وہ خوف ختم ہو کہ اگر اللہ کے رسول نے نہ پیا ہوا اور آ کے ان کی ضرورت ہوئی تو بنے گا کیا. صحابی کہتے ہیں میں چادر پاؤں پہ لیتا تو سر ننگا ہو جاتا, سر پہ لیتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اور میں اسی سوچ میں پڑا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے جب ماحول دیکھا کہ میرے ساتھی سو رہے ہیں تو آپ نے نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہا. آپ نے بڑے پولائٹلی سلام کہا السلام علیکم, تاکہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے گا, اگر سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر کسی کے پاس جائیں تو ہمارے سلام کی آواز کیسی ہوتی ہے کہ بسا اوقات وہ ڈر کے بیچارہ بھاگ بھی پڑتا ہے کہ نہ جانے یہاں کیا ہو گیا. یہ آداب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بعد سیدھے اپنے پیالے کی طرف گئے, اور صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. جو ہی آپ نے پیالہ جو ڈھکا ہوا تھا اس کو پکڑا اور پیالہ خالی تھا. آپ نے پیالہ وہاں ہی رکھا, ہاتھ اٹھائے, کہتے ہیں میری جان نکل گئی کہ اب بد دعا ہوگی تو کیا بنے گا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا دعا دی, اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو ان کو کھلا, جس نے ہمیں پلایا تو ان کو پلا. خالی پیالہ دیکھ کے بھی دعا دی. صحابی کہتے ہیں دعا تو میں نے سن لی, میں نے چادر اٹھا کے پھینکی. میں نے کہا آج میں نے سونا ہی نہیں ہے جب تک میں کھلاؤں گا نہیں اور پلاؤں گا نہیں, میں نے دعا کا مستحق بننا ہے. میں جلدی سے دوڑا, خیال تو تھا کہ بکری ذبح کروں, لیکن اندھیرے میں جب میرا ہاتھ اس تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بکری دوبارہ دودھ دینے کے لیے تیار ہے. جب اس بکری کا دودھ دویا جا چکا تھا. یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا. میں نے ذبح کرنے کی خواہش تو ترک کی, میں نے فوراً برتن لیا اور دودھ دونا شروع کر دیا اور اس نے دودھ دے دیا. ایک ہی رات میں 2 مرتبہ بکری نے دودھ دیا. میں نے جب پیالہ پکڑا اور میں ہنسی جا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا لیجیے اللہ کے پیارے پیغمبر پیجیے. تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے مقداد آپ پی لو. کہا اشرب یا رسول اللہ, نہیں اللہ کے رسول آپ پی لیں. اور پیالہ جب میں نے تھما دیا, میں مسکرا رہا تھا, ہنس رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے مقداد ہوا کیا ہے,
اور میں ہنستے ہنستے القیت علی ظہری، میں پچھلی طرف گر گیا، اپنے ہنسنے پہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں احدى سوآتك یا مقداد، اور تیرا برا ہو مقداد، ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول پہلے آپ دودھ پیئے پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تو پھر مقداد نے ساری بات بتائی۔ ہم اس کے امتی ہیں جو پیالہ خالی بھی دیکھ کے دعائیں ہی دیا کرتے تھے۔